السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 164، 165 اور 166 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، وَإِذْ اور جب، قالت کہا، یہ قالا کا معنی کہا، یہ قیلا کہا گیا، قالو یہ آپ بہت بار پڑھ چکے ہیں، جو آخر پہ تے ہے قالت، یہ تو مؤنث کی علامت ہے کیونکہ امت مؤنث ہے، گروہ مؤنث ہے عربی میں۔ قالت کہا، امہ ایک گروہ نے، امتم منہم ان میں سے، لما کیوں، تعظون تم نصیحت کرتے ہو، واو نون جو آخر پہ ہے یہ تو جمع کی علامت ہے، اور تا کے معنی تم، اور تعظون کو دیکھیں تو عین زوئے بچا، جس میں آپ واز و نصیحت بنا سکتے ہیں، واو عین زوئے واز، یہ ہم اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، واز و نصیحت، اور واعظ کہتے ہیں واز کرنے والے کو۔ تعظون تم نصیحت کرتے ہو، قوما ایسی قوم کو، نلّہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی، مہلکہم ہلاک کرنے والا ہے انہیں۔ مہلک ہم اردو کا لفظ یہاں سے ملک بھی بنا سکتے ہیں، میم ہے لام کاف، ملک امراض جیسے کہتے ہیں، یا ہا لام کاف ہے تو لام کے بعد الف لگا دیں تو ہلاک بن جائے گا، ہلاک کرنے والا ہے انہیں، او یا معذبہم یا عذاب دینے والا ہے انہیں۔ دیکھیں اس میں بھی عین زال با موجود ہے تو عذاب کا لفظ آپ بنا سکتے ہیں، عذاباً شدیدہ، شدید عذاب، سخت عذاب۔ قالو انہوں نے کہا، واو الف آخر پر جمع کی علامت ہے، معذرہ معذرت کے لیے، معذرتاً الی ربکم تمہارے رب کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف معذرت کے لیے۔ معذرت ہم بولتے ہیں عذر، عذر بھی بن سکتا ہے یہاں سے لفظ، عین زال را، اردو میں عین زال رے عذر، معذرت اور عذر پیش کرنا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اور تاکہ، لعلہم تاکہ وہ یتقون وہ ڈر جائیں۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے، اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم ایسی قوم کو نصیحت کیوں کرتے ہو، واز کیوں کرتے ہو کہ اللہ انہیں ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ جو واز کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ تمہارے رب کی طرف معذرت کے لیے اور شاید وہ ڈر جائیں، ان دونوں وجوہات کے لیے ہم واز کر رہے ہیں ان کو۔ اگلی آیت دیکھیں، فلما پھر جب، نسو انہوں نے بھلا دیا، نسو کو واو الف تو جمع کی علامت ہے، اور نسیان
آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. بھولنا بھلانا یا بھولنے کی مرض کو بھی نسیان کہتے ہیں. ما ذکروا جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے. میں نے بتایا تھا کہ جو زال کافرا ہے اس کا معنی نصیحت کرنا بھی ہوتا ہے، اس کا معنی ذکر کرنا بھی ہوتا ہے، یاد کرنا بھی ہوتا ہے. وہ کس بات کی نصیحت کیے گئے تھے؟ کہ وہ اللہ کی بات کو مانے اور ہفتے کو چھٹی کریں، مچھلیاں نہ پکڑیں. بے ہی اس کے ساتھ انجینا ہم نے نجات دی. انجینا کو دیکھیں نون جیم اور یا موجود ہے تو نجات بنانے کے لیے نون جیم الف تیب لگا دیں، نجات بن جائے. الذین جو ینہونا وہ روکتے تھے، منع کرتے تھے، نہیں کرتے تھے. نون ہے موجود ہے، چھوٹی یہ لگا دیں، نہیں بن جائے گا. نہیں عن المنکر، امر بالمعروف و نہیں عن المنکر. یہ عربی کا ہم اتنا استعمال کرتے ہیں مسلمان کی اردو جیسا لگتا ہے. عن سوئی برائی سے، سو برائی، علماء سو جو برے علماء ہوتے ہیں جو شرک اور بدعت کی طرف بلاتے ہیں. وَأَخَذْنَا اور ہم نے پکڑ لیا. اخذنا جیسے اخذ کرنا ہوتا ہے، کوئی پیراگراف پڑھ کے یا بات سن کے اس کے اندر سے کوئی بات آپ اخذ کرتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں اپنے ذہن میں. الذین وہ جو ظالموا ظلم کیا. ظالموا کو دیکھیں تو زواد لام میم اس میں موجود ہے تو اردو کا لفظ آپ ظلم بنا سکتے ہیں. بے سا ظالموا بے عذاب بئیس، بے کے معنی ساتھ، عذاب عذاب، بئیس بدترین. یہ بے صاحب نے کئی بار پیچھے پڑا ہے، برا برا ٹھکانہ جہنم کے بارے میں کئی بار آیا ہے. تو بئیس بدترین، بما اس وجہ سے جو کانوں یفسقون وہ فسق کرتے تھے، وہ نافرمانی کرتے تھے. اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں. پھر جب ان سب نے جو نصیحت کیے گئے تھے بلا دیا تو ہم نے ان کو نجات دے دی جو روکتے تھے برائی سے، اور ہم نے ان کو پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا تھا اور بدترین عذاب کے ساتھ پکڑا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. آج کے سبق کی آخری آیت دیکھیں. فلما پھر جب اتو ان سب نے سرکشی کی. اتو اما اس سے جو نہو وہ روکے گئے تھے، وہی نہیں عن المنکر آ گیا. ان ہو اس سے قلنا ہم نے کہا لہم ان سے کونو ہو جاؤ. کونو کانا یا ہر دوسرے دن پڑھتے ہیں. قرادتن خاسئین، قرادہ بندر، خاسئین ذلیل، تم ذلیل بندر بن جاؤ. یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ. تو اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیے. پھر جب انہوں نے سرکشی کی اس سے جس سے وہ جو روکے گئے تھے، جس سے وہ روکے گئے تھے اس کی سرکشی کی. وہی مچھلیوں والا واقعہ ہے، تو تفسیر میں ہم بات کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، تم ان کی شکلیں بدل دی، ذلیل بندر بنا دی. آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں. واپس آ جائیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلے مضمون کو ہی جاری رکھا ہے اور آج کے سبق میں ان لوگوں کی بات ہوئی ہے جن کو اللہ نے ہفتے والے دن
روکا تھا کہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، کام کاج نہیں کرنا بنی اسرائیل کو، تو انہوں نے ہیلا بہانا ڈھونڈا اور وہ ہفتے کو جال لگا دیتے، کنڈیاں لگا دیتے، یا نالیاں بنا کر دریا کے پاس ہی ایسے تالاب بنائے ہوئے تھے، وہ ہفتے کو ادھر مچھلیاں چلی جاتی اور وہ اتوار کو پکڑ لیتے۔ یہ انہوں نے ایک منع کی ہوئی چیز کا نیا ہیلا نکالا۔ تو جب وہ ایسا کر رہے تھے تو اسی بستی کے کچھ لوگ جو تھے وہ ان کو منع کرتے تھے کہ تم ایسا نہ کرو، یہ بری بات ہے، ان کو روکتے تھے۔ تو تیسرا گروہ ان میں وہ تھا جو روکنے والوں کو کہتا تھا کہ تم کیوں روکتے ہو ان کو۔ اب تین گروہوں کا ذکر ہے، ایک مچھلیاں پکڑنے والے، ایک ان کو روکنے والے کہ مچھلیاں نہ پکڑو برا کام ہے، اللہ کی نافرمانی ہے ہفتے والے دن، اور تیسرا گروہ تھا جو نصیحت کرنے والوں کو روکتا تھا کہ تمہیں کیا ہے، تم کیوں ایسا کرتے ہو، ان پر تو اللہ کا شدید عذاب آنے والا ہے، اللہ ان کو ہلاک کرنے والا ہے اور تم ان کو نصیحت کرتے ہو۔ یہ تین گروہ تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم اس لیے تبلیغ کرتے ہیں، اس لیے واعظ کرتے ہیں کہ ایک تو اللہ کے ہاں ہماری معذرت پیش ہو جائے، اللہ ہمیں نہ پکڑے کہ ہم نے کیوں نہیں روکا، ہم اللہ کے سامنے اگر اللہ عذاب دے تو عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے تو روکا تھا، یہ نہیں رکے، اور دوسرا ہو سکتا ہے یہ ڈاری جائیں، اس لیے ہم روکتے ہیں ان کو۔ اللہ فرماتا ہے پھر جب انہوں نے بلا دیا جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے تو ہم نے ان کو تو نجات دے دی جو برائی سے روکتے تھے، اور جو نہیں روکتے تھے یا جو برائی کرتے تھے ان کے گروہ الگ ہو گئے، صرف ان کو نجات دی جو برائی سے روکتے تھے، اور پھر ہم نے پکڑ لیا اور بندر بنا دیے اور ان پر دردناک عذاب ڈال دیا جو برائی کرتے تھے۔ تو اس میں تین چار پوائنٹ بہت ضروری اور اہم ہیں جن کو ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر تم برائی دیکھو، صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو ہاتھ سے روکو، یہ قوت نہ ہو تو زبان سے روکو، یہ بھی قوت نہ ہو تو دل میں برا جانو، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم ایسا کو اللہ کی نافرمانی دیکھیں تو یہ طریقہ اختیار کریں، قوت ہو تو طاقت سے روکیں، قوت نہ ہو تو زبان سے روکیں، یہ بھی نہ تو دل میں برا ضرور جانیں۔ اگر ہم دل میں بھی برائی کو برا نہیں جانیں گے یا برے لوگوں کو تو پھر ہم اللہ کے مخالف شیطان کے گروہ میں آ جائیں گے، اللہ کے گروہ سے نکل جائیں گے، اور پھر اگر عذاب آئے تو ہم بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ دوسرا، آخری حد تک کوشش کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے وہ ڈر جائے برائی سے، برا کام کرنے والا، آپ کہتے رہیں، آپ کو کہنے کا ثواب ضرور ملے گا۔ اور تیسرا جو آخری اور تیسری آیت میں ذکر ہے کہ جو ہیلا بہانہ بناتا ہے حلال چیز کو ہیلے بہانے سے حرام چیز کو حلال کر لیتا ہے، یہ اور بڑا جرم ہے۔ ایک تو بندہ سیدھی برائی کر رہا ہے، ایک برائی کو برا بھی نہیں کہہ رہا، اس کو ثواب کہہ رہا ہے، تو یہ بہت خطرناک بات ہے۔ جیسے لوگوں نے سود کو اور نام دے کر حلال کر رکھا ہے، تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور بھی جتنے کام ہیں جو اللہ نے حرام کیے ہیں ان کو حلال کرنا اور پھر ثواب سمجھنا، یا ان کی حرام والی بات کو ایسے انداز میں پیش کرنا کہ حلال ہو، لبادہ اوڑھ لینا، یہ بہت برا کام ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اللہ پاک نے ان کو بندر بنا دیا، کیونکہ انسانوں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں بندر شکل میں اور عادات میں، تو اللہ نے بھی پھر ان کو ملتا جلتا ہی بنایا، وہ اور بھی جانور بنا سکتا تھا۔ اور مفسرین اس پر متفق ہیں کہ وہ بندر اصلی بندر بنے تھے
اور وہ 3 دن تک زندہ رہ کے مر جاتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں برے کاموں سے بچائے، اور اگر ہم برا کام دیکھیں تو ہم تبلیغ کریں۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔